جبرائیل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں انسانی صورت میں تشریف فرما ہوئے۔ رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملائے، اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے اور سوالات کرنا شروع کیے۔ آئیے حدیث امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث روایت کی۔ حضرت راوی حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص جس کے کپڑے نہایت سفید، بال بہت سیاہ تھے، ہمارے پاس آیا۔ اس پر نہ تو سفر کے نشانات دکھائی دیتے تھے، نہ ہی ہم سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ سے ملائے، یعنی رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے، ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھا۔ پھر اس نے عرض کیا، ادب کے ساتھ جیسے آدمی بیٹھتا ہے کسی کے پاس، گھٹنے نیچے کر کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر، جیسے ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہیں، گھٹنے بچھاتے ہیں، اس طرح وہ شخص آ کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور پھر اس نے عرض کیا، یا محمد، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس کے بندے ہیں، 2 نماز قائم کرو، 3 زکوٰۃ ادا کرو، 4 رمضان کے روزے رکھو، 5 بیت اللہ کا حج کرو اگر اس کے طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو۔ اس نے یہ سوال کیا اسلام کے بارے میں، رسول اللہ نے بتایا۔ پھر اسی سائل نے کیا کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ایک ہوتا ہے سوال کرنے والا، سوال کرنے والے کو جب جواب دیا جائے تو وہ کہتا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لیکن جبرائیل امین نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد حضور نے جب بتایا، اس نے کہا آپ نے سچ کہا، یعنی پہلے وہ جانتا تھا۔ سائل جو سوال کرنے آیا وہ جوابات پہلے جانتا تھا، پوچھا کیوں؟ اگر جانتا تھا پوچھا کیوں؟ اس لیے پوچھا کہ لوگوں کو پوچھنے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا جبرائیل، لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر سوال کرنا ہو کس طرح سوال کیا کرو۔ ہم تو عام آدمی ہیں نا، ہمیں اس ادب کا پتہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب جبرائیل سے پوچھو، جس کا مقام ہے، جس کا مرتبہ ہے، وہ فرش نوری ملائک ہے، لیکن جب انسانی شکل میں آیا تو گھٹنے نیچے کر کے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر ادب کے ساتھ بیٹھا، تو یہ چلا ادب وہ کرتا ہے جس کا کوئی مقام ہوتا ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہوتا وہ کسی کا ادب نہیں کرتا۔ اور جبرائیل نے یہ بھی بتا دیا کہ سوال اس طرح کیا کرو۔ پھر حضرت عمر کرتے ہیں، ہم نے تعجب کیا، اس پر تعجب کیا کہ پوچھتا بھی ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، سوال بھی کرنا ہے۔ جب رسول اللہ نے جواب دیا تو کہا جی ہاں آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد جبرائیل نے پھر سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، 2 اس کے کتابوں پر، 3 اس کے رسولوں پر، 4 آخرت کے دن پر، 5 خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ جبرائیل نے کیا کہا، سوال کیے ایمان کے بارے میں، جب رسول اللہ نے ایمان کے بارے میں جواب دیا اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد یہ 2 سوال، اسلام کے بارے میں ایک، پھر ایمان کے بارے میں۔ اچھا، پھر تیسرا سوال،
پھر جبرائیل نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ تیسرا سوال تھا احسان کے بارے میں۔ احسان کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ اللہ کے ولی جو ہیں نا، اللہ کے ولی نبی، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور ولیوں کو یہ اللہ قوت دیتا، یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ حضرت علی نے فرمایا جب تک میں سجدے میں سر رکھتا ہوں، سر اٹھاتا نہیں، اس سے پہلے اللہ کی عدالت مجھے ہوتی ہے۔ یعنی میں رب کا دیدار کرتا ہوں، سجدے میں سر رکھتا ہوں، اٹھاتا نہیں جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو۔ تو عبادت ہم کس طرح کریں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ کیفیت ہوتی ہے نا، وہ الگ ایک مقام ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتی، ہم عام آدمی، ہمیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہوگی، تو کیا کریں؟ کم از کم ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب جج ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم جج کے سامنے بالکل اطمینان سے، سکون سے ہوں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ اگر دیکھیں گے جج کہے گا تم مجھ سے مخاطب ہو یا کسی اور سے ہو۔ جب ہم یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر کم از کم یہ ہو تو نماز میں آدمی سکون سے کھڑا ہو، بالکل سکون سے، نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلے، نہ کوئی اور کسی اور طرف توجہ ہو، بس نماز میں سکون سے کھڑا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی کام کرے کہ میں نے مثال کے طور پر ہم نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، اب مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب کی جب پڑھیں تو کم از کم اللہ اکبر کریں، پھر کیا خیال آئے عصر اور مغرب کے درمیان میں ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی برا کام کیا ہے، تو ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، یا اللہ اب جو نماز آئے گی مغرب سے عشاء، ہم کوئی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے احکاموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پھر دوسری نماز میں یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں تو گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، نیکیاں کرنے ہم لگ جائیں گے کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے، اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے، جج کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جج کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ تو پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں، دوسرا تھا ایمان کے بارے میں، تیسرا ہے احسان کے بارے میں۔ احسان کی دو صورتیں ہیں، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جبرائیل نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد عرض کیا مجھے قیامت کی بارے میں خبر دیجیے، قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی سوال کیا جائے کہ وہ کسی بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس سے تم سوال کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو سوال کو۔ سوال جو کیا ہے قیامت کے بارے میں بتائیے، فرمایا تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ عوام بیٹھی ہوئی، عام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان کے سامنے یہ راز ہے، اللہ کا بیان نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا راز ہے، قیامت کب آئے گی راز ہے، بیان نہیں کرنا۔ جبرائیل نے پھر سوال کیا اگر یہ راز بیان نہیں کرنا تو قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ اب دیکھو نشانیاں وہ بتائے گا جس کو قیامت کا علم ہوگا، وہ نشانیاں بتائے گا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے سوال کیا قیامت کی علامات نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ لڑکا ماں پر حکمرانی